کچھ ہی دن پہلے فارمر کرکٹر سلیم ملک نے تقریباً 20 سال کی خاموشی توڑتے ہوئے میچ فکسنگ میں اپنے رول کو ایڈمٹ کیا اور قوم سے معذرت بھی کی۔ اس واقعے کے بعد ایک پینڈوراز باکس کھل گیا۔ سن 2000 میں ہونے والی ایک جوڈیشل انکوائری کے بعد سلیم ملک کو برطرف کیا گیا تھا۔ انکوائری کے نتیجے میں آنے والی رپورٹ کو آج ہم جسٹس قیوم رپورٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلیم ملک کی اس اپالوجی کے بعد جسٹس قیوم رپورٹ ایک بار پھر سینٹر آف اٹینشن بن گئی، مگر جسٹس قیوم رپورٹ سے پہلے ہم پاکستان کی میچ فکسنگ کی ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں۔ فارمر کرکٹر سرفراز نواز کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں فکسنگ کا آغاز 1979 میں انڈیا جانے والی پاکستانی ٹیم کے کیپٹن آصف اقبال نے کیا تھا۔ اس انٹرسٹنگ واقعے میں میچ کا ٹاس کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی آصف اقبال نے انڈین کیپٹن کو ٹاس جیتنے کی مبارکباد دے دی۔ اس واقعے کا ذکر فارمر انڈین کیپٹن نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اس بات کا انکشاف بھی سرفراز نواز نے جسٹس قیوم کمیشن کی انکوائری کے دوران ہی کیا تھا۔ سن 94-95 میں پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز پاکستان میں منعقد کی گئی۔ یہ سیریز بھی میچ فکسنگ کا شکار بنی۔ آسٹریلین پلیئرز شین وارن، ٹم مے اور مارک وو نے اس وقت کے پاکستانی کیپٹن سلیم ملک پر میچ فکس کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ انہیں خراب بولنگ کرنے کے لیے رشوت پیش کی گئی۔ ان آسٹریلین پلیئرز کے الزامات کی بیس پر پی سی بی نے جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کو انویسٹیگیشن کرنے کی درخواست کی، اور انہوں نے 21 اکتوبر 1995 کو جمع کی جانے والی رپورٹ میں انکنکلوسیو ثبوتوں کی بنیاد پر سلیم ملک کو بے قصور ٹھہرایا۔ اس انویسٹیگیشن کے دوران آسٹریلین پلیئرز نے پاکستان آ کر گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ ماجد خان، جو کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو کرکٹ بورڈ تھے، انہوں نے پیٹرن ان چیف کو لکھے گئے خط میں میچ فکسنگ کی جوڈیشل انکوائری کروانے کی درخواست کی، جس کے جواب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جسٹس ملک محمد قیوم کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کی انویسٹیگیشن میں 2 نام سب سے آگے تھے، ایک سلیم ملک اور دوسرے تھے وسیم اکرم۔ سلیم ملک کے بارے میں رپورٹ کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث تھے، اس لیے ان کو لائف ٹائم کے لیے بین کیا جائے اور ان کو کرکٹ کی تمام تر ایکٹیویٹی سے بھی دور رکھا جائے، چاہے وہ کوچنگ اور مینیجریل سٹاف کی کیوں نہ ہو۔ جسٹس قیوم رپورٹ میں وسیم اکرم پر الزامات فارمر کرکٹر عطاء الرحمن کے حلفیہ بیان کے حوالے سے عائد کیے گئے تھے، جن میں عطاء الرحمن نے انڈر اوتھ یہ بھی کہا تھا کہ کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے ون ڈے انٹرنیشنل میں وسیم اکرم نے انہیں خراب بولنگ کرنے کو کہا تھا، اور خود وسیم اکرم نے میچ میں ایک بھی بال کرائے بغیر خود کو انفٹ قرار دے دیا تھا۔ بعد میں عطاء الرحمن نے اپنا ریکارڈ کرایا گیا یہ بیان واپس لے لیا۔ کیونکہ عطاء الرحمن نے اپنا بیان واپس لے لیا تھا، جسٹس قیوم نے وسیم اکرم کے بارے میں لکھا کہ ان کے خلاف ثبوت ناکافی تھے۔ رپورٹ کی کنکلوژن میں وسیم اکرم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، اس لیے انہیں کیپٹنسی سے ہٹائے جانے کی ریکمنڈیشن دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے۔ عطاء الرحمن پر بھی تا حیات پابندی عائد کی گئی۔ مشتاق احمد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے، چاہے وہ ٹیم کی کیپٹنسی ہو یا سلیکشن۔ اس کے علاوہ سلیم ملک پر 10 لاکھ روپے، مشتاق احمد اور وسیم اکرم پر 3 لاکھ روپے، جبکہ وقار یونس، عطاء الرحمن، انضمام الحق، سعید انور اور اکرم رضا پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جسٹس قیوم رپورٹ کو امپلیمنٹ کرانا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن وہاں چیئرمین کی تبدیلیوں کی وجہ سے صورتحال یہ تھی کہ کچھ نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور کچھ نے نظر انداز کر دیا، اور یوں ہی بات چلتی رہی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں سلیم ملک کو برطرف کر دیا گیا، باقیوں کے اوپر جرمانے عائد ہوئے، مگر کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بار پھر 2010 میں پاکستانی ٹیم اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کا نشانہ بنی۔ اس اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں فارمر کیپٹن سلمان بٹ، محمد عامر اور محمد آصف شامل تھے۔ انویسٹیگیشن کے بعد ان تینوں کو سزائیں بھی ملیں اور جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اتنی محنت سے انویسٹیگیشن کی گئی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ سب لوگ جنہیں جسٹس قیوم رپورٹ کے تحت سزائیں ہوئیں، کسی نہ کسی انداز میں کرکٹ سے منسلک رہے۔ مشتاق احمد کئی بار قومی ٹیم کے بالنگ کوچ بنے اور اب نیشنل کرکٹ اکیڈمی سے وابستہ ہیں۔ وسیم اکرم پی ایس ایل کے سفیر رہے اور پی ایس ایل کی ہی 3 ٹیمز کے کوچ بھی رہے، جن میں کراچی کنگز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان شامل ہیں۔
ये याद रहे कि PSL PCB का ही एक प्रोडक्ट है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 खिलाड़ी भी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। इंज़मामुल हक 2012 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट बने और उसके बाद कोच भी रहे। 2016 में वो चीफ सेलेक्टर बन गए। 2018 में भी एक बार जस्टिस कयूम रिपोर्ट फोकस में आई थी। वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक 7 रुकनी कमेटी का मेंबर बनाया गया था और उसके बाद भी एक दफ़ा फिर से जस्टिस कयूम रिपोर्ट फोकस में आई थी। एहसान मानी, जो कि अब चेयरमैन PCB हैं, उन्होंने वसीम अकरम को क्लीन चिट देते हुए कहा कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में जिन इल्ज़ामात का जिक्र किया गया उनकी तफसीलात जारी नहीं की गईं। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए जस्टिस कयूम की रिपोर्ट को नामुकम्मल भी कहा। इसके जवाब में जस्टिस कयूम ने कहा, इस रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर्स पर पाबंदियां लगी थीं और जुर्माने आयद किए गए थे। अगर ये रिपोर्ट नामुकम्मल होती तो वो क्रिकेटर्स पाबंदी की मुद्दत कैसे पूरी करते और जुर्माने कैसे अदा करते। मुझे नहीं पता कि एहसान मानी साहब ने ये रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं। अगर उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो शायद वो ये बात ना कहते। जो लोग ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं उनके लिए जस्टिस कयूम की फुल रिपोर्ट PCB की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अभी कुछ ही महीने पहले उमर अकमल को PCB ने 3 साल के लिए एंटी करप्शन कोड के तहत सस्पेंड कर दिया। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने PCB को एक ऐसे शख्स को रिपोर्ट नहीं किया जिसने स्पॉट फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया था। अगर पहले जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में सामने आने वाले प्लेयर्स और फिर 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्वस प्लेयर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की गई होती तो शायद आज पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसा ना होता। लोग जानना ये चाहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक ऐसे लोग क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और कब तक हमारी क्रिकेट टीम इन स्कैंडल्स में फंसती रहेगी।